ہمارے سماج میں انتہا پسندانہ رویے وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے رہے ہیں، اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ رجحانات مزید تیز ہوتے گئے ہیں۔ آئے دن ہم اپنے اس شو پہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ ہجوم جو ہے وہ ایک بے گناہ شخص کو مل کے قتل کر دیتا ہے، کہیں پہ خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ نفرت کا پرچار کس طرح سے ملٹیپلائر افیکٹ اس کا ہوتا ہے، اور آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح افواہیں الزامات پھیلتے ہیں، گرجا گھر جلا دیے جاتے ہیں، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی لپیٹ میں بسا اوقات معصوم لوگ آتے ہیں۔ ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، اس پر کم بات ہوتی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں ڈاکیومنٹریز سامنے آئی ہیں جو ہماری 2 دفعہ اکیڈمی ایوارڈ ونر شارمین عبید چنوائے نے بنائی ہیں، ان کی کمپنی نے بنائی ہیں، اور اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ آگہی دی جائے کہ ہیٹ سپیچ کس طرح سے لوگوں کی جانیں تباہ کرتا ہے۔ ایسے بھی کیسز ہیں جب لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کا سماج پر کیا اثر ہوتا ہے، ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو شارمین اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو 5 منی ڈاکیومنٹریز ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی پہلی جو قسط ہے وہ کل یوٹیوب پہ آ گئی جی، اور باقی جو ہیں وہ روز یوٹیوب پہ پبلش ہوں گی۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے موضوعات کو آپ نے چنا ہے، اور واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو؟ نفرت انگیز گفتگو کے پہلو کی 22 کے اوپر 5 فلمیں ہیں۔ ایک سائبر ہراسمنٹ پر ہے، ایک موب وائلنس کے اوپر ہے، ایک ٹارگٹ کلنگ کے اوپر ہے، ٹرانسجنڈر رائٹس پر ہے، اور عورت مارچ کے بارے میں ہے۔ ہم نے جب ایک لینڈسکیپ پاکستان کا دیکھا تو جو گونجتی ہوئی آواز ہمیں سنائی دی وہ نفرت کی آواز سنائی دی، گھروں سے لے کر ٹیلی ویژن سے لے کر آن لائن سپیسز کے اندر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے پر چیختے ہیں آج کل۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ کون سے ایسے آرکیٹیکٹس ہیں پاکستان کے اندر جو بینیفٹ کرتے ہیں اس طرح کی زبان، اس طرح کی الفاظات؟ اور لوگ سمجھتے ہیں الفاظ صرف الفاظ ہوتے ہیں، مگر یہ 5 فلمیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں کہ الفاظ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں۔ اینڈ آئی وانٹ کہ پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے سے ایک کانورسیشن شروع کریں کہ کیا اس ملک کا جو پہلو ہے، جو روح، جو رویہ اس ملک کا ہے، جس بات پہ یہ ملک گیا ہے، یہ ملک ہم اپنے بچوں کے لیے کس طرح کا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو وسر صاحب ہم نے اس پروگرام پہ بارہا یہ چیزیں کور کی ہیں، مشال خان کا واقعہ ہو، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا نائلہ رند طالبہ تھیں جنہوں نے خودکشی کی کیونکہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا آن لائن سپیسز میں۔ اسی طرح سے قبرستانوں سے لاشیں نکال کے پھینک دی، یہاں دفن نہیں ہو سکتے۔ وہ ہے جنید حفیظ کا کیس ملتان میں، ابھی تک وہ کال کوٹلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ راشد رحمان ان کے وکیل تھے، ان کو کس طرح سے مرڈر کیا گیا۔ تو یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جو بے گناہ مارے گئے۔ ہم نے نیوز چینل پہ تو ہم پروگرام کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر ایک نیا قصہ سامنے آتا ہے، پھر ڈاکٹر شاہ نواز کا معاملہ ہو جاتا ہے عمر کوٹ میں، پھر ہم اسے کور کرتے ہیں۔ تو ڈاکیومنٹریز کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ آپ نے اس کو شوکیس کر لیا، آپ نے اس کو اکٹھا کر لیا، اور واقعے کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس کا احاطہ کیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ چونکہ اس شو پہ تو ہم یہ جو بہت ہی ڈپریسنگ سٹوریز ہیں لیکن ضروری بھی ہیں ہمارے سماج کے حساب سے، ہم کور کرتے رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ ڈاکیومنٹریز ابھی بنائیں تو اس میں ایسی کوئی چیز جو آپ کے لیے نہیں ہو یا آڈینسز کے لیے نہیں ہو جو ہمیں کچھ سوچنے میں مجبور کرے، سم تھنگ وی ڈڈنٹ نو؟ بالکل، آئی تھنک کہ ہر فلم جو ہے وہ نیوز آئٹم کو لے کر ایک لائٹ شائن کر رہی ہے کہ کون سے لوگ تھے جو موجود تھے اس وقت۔ فار ایگزامپل جب ہم نے نائلہ رند کا کیس اٹھایا آن لائن سائبر ہراسمنٹ کے اندر، تو جب ہم وہاں گئے، اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے نائلہ رند کے کیس کا، ایون دو ان کے جو اکیوزڈ ہیں ان کو 2023 میں لائف امپریزمنٹ ملی تھی، مگر جب ہم گئے اور ہم نے ہاسٹل میں بات کی اور لوگوں سے پتہ چلا
تو سنتھسس یہ ہوا کہ جو انویسٹیگیشن تھی پولیس کی اس وقت وہ بہت فلاڈ تھی، اس لیے کیونکہ ہمارے پولیس کے اہلکار پراپرلی ٹرین نہیں تھے. اب کافی ٹائم آ چکا ہے، وہ سائبر ہراسمنٹ میں بھی ٹرین ہو چکے ہیں ان علاقوں کے اندر، ان پہ تھوڑا سا اور شعور آ گیا ہے. مگر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہمیں پتہ چلی کہ نائلہ رند کے کیس کے اندر انویسٹیگیشن جب پولیس آئی تب انہوں نے نہ باڈی کا ایک میپ بنایا، نہ انہوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے. سو انہوں نے سائٹ کو ٹینٹ کر دیا کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے یہ سوئسائڈ نہیں ہے، یہ ایک مرڈر کیس ہے. تو اس کا ہی بیس انیشیل انویسٹیگیشن کا ہی ٹینٹ ہو گیا تھا. مگر آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اس طرح کی انویسٹیگیشن میں ہمیں پتہ چلا، اس جو فیئر اینڈ جو پھیلتا ہے وہ کبھی جاتا نہیں ہے. بیکاز 150 لڑکیاں اب ہاسٹل چھوڑ کے چلی گئی تھیں نائلہ رند کے کیس کے بعد. ابھی تک اس کیس کے پہلو، اس کیس کے اندر جو ہوا تھا اس کا افیکٹ لانگ لاسٹنگ ہے. جب ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کری تو ہمیں پتہ چلا کیا سائبر ہراسمنٹ میں لوگ آگے جا کر کیس رجسٹر کریں گے یا نہیں کریں گے، یو نو. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مور دین 50% آف دا کیسز آف سائبر ہراسمنٹ آر ویمن. اب 70 ملین اگر سوشل میڈیا یوزرز ہیں پاکستان کے اندر، اس کے اندر مور دین یو نو، اینڈ اس کے اندر جو ہراسمنٹ کیسز آ رہے ہیں وہ ہزاروں میں آ رہے ہیں جو رپورٹڈ ہیں. صرف بہت ساری عورتیں رپورٹ نہیں کرتی. اگر نائلہ رند خودکشی نہیں کر لیتی یا یہ حادثہ نہیں ہوتا، کیا وہ رپورٹ کرتی ہے؟ یہ کویشچن ہم بہت ایکسپلور کرتے ہیں اس انویسٹیگیشن کے اندر. اچھا، ڈاکومنٹریز میں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے ہم جو بھی سبجیکٹ چوز کریں اس میں جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ مل جائیں گے، حکومتی لوگ بھی مل جائیں گے، ایکسپرٹس بھی مل جائیں گے. ریئل کیریکٹرز وہ عام طور پہ یا تو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے، یا پھر ان کو بڑی مشکل سے کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا چہرہ نہیں دکھائیں گے، آواز بدل دیں گے، جو مطلب جو بھی آپ یقین دلا سکتے ہیں کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کے 5 کا سیٹ ہے فلموں کا، اس میں ظاہر ہے آپ نے ایکسپرٹ سے بھی بات کی ہوگی اور سرکاری لوگوں سے بھی بات کی ہوگی، اور ہمیں سب کو پتہ ہے، بچپن سے سن رہے ہیں کہ ان کے کیا اسکرپٹ ہوتا ہے. ریئل کیریکٹرز جو ہیں وہ ان سے کتنا کام لیا ہے یا لیا ہے آپ نے؟ بہت کام لیا ہے. بہت سارے ریئل کیریکٹرز ٹرانسجینڈرز فلم کے اندر فار ایگزامپل، اچھا، جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ٹرانسجینڈرز ہیں، خواجہ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. ان کے خلاف جو کیمپینز کنسٹرکٹ ہوئی ہیں، کس طرح کیمپینز کنسٹرکٹ ہوتی ہیں، آن لائن ان کی ہیٹ کس طرح ہوتی ہے، وہ انہوں نے اپنے الفاظوں میں ہمیں بتایا ہے کس طرح وہ ٹارگٹ ہوئے تھے. جب انہوں نے اپنی خود انویسٹیگیشن کری تو پتہ چلا کہ لوگ ہائر ہوئے تھے باقاعدہ طور پر، ٹارگیٹڈ آن لائن ہیٹ ان کی طرف ہوئی تھی. اینڈ وہ آن لائن ہیٹ پھر فزیکل وائلنس انہوں نے بتایا، ان کے گھر اٹیک ہوئے یا لوگ پہنچ گئے ان کے گھروں پر. اس طرح خیبر پختونخوا میں فار ایگزامپل 60 سے زیادہ خواجہ سراؤ کے مرڈر ہو چکے ہیں پچھلے 8 سالوں میں. تو کس طرح ہوئے ان وکٹمز نے ہمیں بریک ڈاؤن کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح یہ آن لائن ہراسمنٹ شروع ہوتی ہے، کس طرح یہ فزیکل ہراسمنٹ ان پرسن ہوتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت لوگ کترتے ہیں، بہت لوگ ڈرتے ہیں. اور ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم جب ایک کیس اٹھائیں تو اس کے اوپر ہم ہر طرح سے لائٹ ایک شائن کریں. جو وکٹمز ہیں یا جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی ہوں، اور اس کے علاوہ آئی تھنک انویسٹیگیشن آفیسرز ہوں. اینڈ آپ اگر دیکھیں لوگ تو ان کو پتہ چلے گا اسکرپٹ ایکچولی بہت کم لوگ فالو کر رہے تھے. اس لیے کیونکہ جس طرح ہم سوال کر رہے تھے، جس طرح ہم نے کیسز لے آؤٹ کیے وہ ایک بڑے مختلف طور سے لے آؤٹ کیے. اگر میں راشد رحمان کی بات کروں تو ان کی بہن کا جو موقف تھا وہ بہت اہم تھا. وہ بہت کم بات کرتی ہیں اور بہت سالوں تک وہ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی تھیں کہ وہ راشد رحمان کی بہن ہے. اور وہ کیس ایک اتنا اہم کیس ہے کہ اگر ایک لائر اپنا لا پریکٹس نہیں کر سکے گا تو کل ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو نہیں دیکھ سکے گا، پرسوں ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا سکے گی. وہ موقف لے کے ہم نے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا، فیملیز کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو شرمین کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. تو
پری ڈیجیٹل ایج میں جب لوگوں کو تشدد پہ اکسانا ہو یا نفرت کا پرچار کرنا ہو تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا تھا، لیکن ڈیجیٹل زمانے میں سوشل میڈیا ہے، چیزیں بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہیں، پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہیں اور بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ شارمین عبید چنوائے ہمارے ساتھ ہیں۔ شارمین، یہ بتائیے گا کہ جن واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن میں لوگوں کی اموات ہو گئیں، لوگ قتل ہو گئے، اس میں ایف آئی اے کا کیا رول رہا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو پیکا کا قانون ہے جب وہ لایا جا رہا تھا تو قوم کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ خواتین کا تحفظ یقینی بنائے گا اور بچوں کا تحفظ یقینی ہوگا۔ آپ نے جن کیسز کو دیکھا ہے سائبر ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی یا موب وائلنس کے حوالے سے، ایف آئی اے کا آپ کو کیا رول نظر آیا کہ اپنا کام وہ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ پاکستان میں کافی قانون ہیں۔ آئی تھنک دی انڈرسٹینڈنگ آف ان لاز کے بارے میں اینڈ اس کی امپلیمنٹیشن بہت دور دراز ہے۔ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ از پولیس ٹریننگ وچ ہم نے جن لوگوں سے بات کی ہے وہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں کہ قانون کی جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے لوگوں کو دی جائے۔ بٹ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایف آئی اے ڈیل کس طرح کرتی ہے اس طرح کے کیسز کے اندر۔ اگر ایک خاتون آئیں اور سائبر ہراسمنٹ کی کمپلین ہے تو کیا سٹیپس لیتی ہیں؟ بہت سارے ایسے اہلکار ہیں جو فالو دا لا، دے ڈو اٹ کوائٹ ویل، بہت سارے ایسے ہیں ویئر دیر آر گیپس۔ تو ایکسپیرینس جو ہے وہ لوگوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایف آئی اے کے ساتھ۔ نائلہ رند کے کیس کے اندر اسپیسیفکلی کیونکہ وہ انویسٹیگیشن ہم نے دیکھی تھی، دیر ور لاٹس آف گیپس اور گیپس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس کے اندر۔ موب وائلنس کے اندر گیپس ہیں۔ میں کل کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ بتائیں۔ میری ایک دوست ہیں، وہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتی ہیں، تو ان کے پیچھے کوئی اسٹاکر لگ گیا اور اس نے ایس ایم ایسز وغیرہ بھیجنے شروع کر دیے، آڈ آورز میں کالیں شروع کر دیں اور ان کے پاس وہ ریکارڈ بھی تھا ایس ایم ایس کا۔ تو میں نے کہا یار تمہارے گھر کے قریب ہی ہے وہ سائبر ونگ کا دفتر، وہاں چلی جاؤ۔ اور میں نے بات بھی کر لی، وہ جو بھائی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں، اچھا وہ چلی گئی۔ وہاں جو انسپیکٹر تھی اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا او ہو یہ تو آپ ایس ایم ایس کی بات کر رہی ہیں، ہم تو صرف جو سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پلیٹ فارم وغیرہ ان سے ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کو تو جا کے پولیس تھانے میں جو لوکل پولیس تھانہ ہے اس میں جا کے آپ کمپلین درج کرا دیں، وہ دیکھ لیں گے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے۔ مگر میں آپ کو کہوں گی میرا ایکسپیرینس، پرسنل ایکسپیرینس وتھ سائبر ہراسمنٹ ہیز بین ویری گڈ ود دی ایف آئی اے۔ آپ 1.5 سال پہلے سائبر ہراسمنٹ آن لائن میرا نمبر لیک ہو گیا تھا۔ میں سائبر آپ شرمین عبید چنائے ہیں، مت بھولیں۔ نہیں ٹھیک ہے میں ہوں، مگر لا فالو ہوا تھا، مجھے بلایا گیا تھا۔ میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتا رہا ہوں۔ آپ شرمین عبید چنائے ہیں۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ میں ہوں، مگر جس طرح کا جب میں وہاں تھی تو اس ویٹنگ روم کے اندر میں نے ایک تو اور خواتین دیکھی جو جا رہی تھیں، جو کہہ رہی تھیں دقت پیش تو سب کو آتی ہے۔ شامین لیوڈ ایکسپیرینس جو ہے نا عام لوگوں کا وہ بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہے۔ I will say that of course there are gaps, of course there are issues, but I can never say کہ ہم 100% blame ایک ادارے پہ ڈال دیں۔ نہیں بلیم کی بات نہیں ہو رہی، رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ ڈے ٹو ڈے ریئلٹی ہے، اس میں کوئی بلیم نہیں ہے۔ اچھا بلیم کر کے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ہم خراب ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ اس کی کہانی ایک الگ ہے۔ میں ایک الگ سے بالکل ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مارک زکربرگ میٹا، انہوں نے ایک بڑا خطرناک فیصلہ کیا ہے کہ جو تھرڈ پارٹی فیکٹ چیک کا سسٹم ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ بکواس ہے اور جو لوگ ہیں صارفین انہیں اپنے طور پہ کرنا چاہیے، یہ فریڈم آف سپیچ کے بھی خلاف ہے۔ اب چونکہ ٹرمپ وہاں آ گیا ہے، ایلان مسک آپ تو کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں رہے کہ جی تھرڈ پارٹی فیکٹ چیک ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے یا ہماری جو مائنڈ ہے وہ یہ دونوں ہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہو گیا 20 جنوری کے بعد تو اس کے بعد بتائیں کہ یہاں کیا طوفان آ سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ
इट विल बेयर द ब्रंट. सबसे ज़्यादा इस हमारे ही मुल्क के अंदर इश्यूज़ पैदा होंगे, बिकॉज हमारे सोशल मीडिया प्रोलिफरेशन जो है 70 मिलियन लोग इंटरेक्ट करते हैं, या रूमर्स बहुत स्प्रेड हो जाते हैं. अगर कोई फैक्ट चेकिंग नहीं होगी तो लोगों की ज़िंदगियां जाएंगी हमारे जैसे मुल्क के अंदर, और बहुत जल्दी जाएंगी. और स्पेशली बिकॉज कोई भी कल उठ के कुछ इंटरनेट पे डाल के किसी और को अक्यूज़ कर सकता है. हमारे लॉज जो हैं वो लाइक देयर लाइक सी राइट, वो आप कल उठ के आपको अक्यूज़ कर दूं, आप मुझे अक्यूज़ कर दें, ऑनलाइन हम कह दें, कोई अगर मेटा भी नहीं चेक कर रहा, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं चेक कर रहा, तो देन हम सब मर्सी पे हैं. फ्री फॉर ऑल. इट्स फ्री फॉर ऑल. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक ज़माना था, वसत साहब ने भी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज़, दूसरी भी कुछ मैंने भी काम किया है. हमने गुजरते बरसों में हमने देखा है कि हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज़ को फ़ंड नहीं करते. हमारे जो टीवी है जनरली इट्स टीवी ऑन द चीप. आपने 4 बंदों को बैठा दिया, एक लाहासिल गुफ्तगू हो रही है, एवरीबडी इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. आप जब ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने की तरफ जाती हैं तो फॉर एग्जांपल ये जो आपका ये इनिशिएटिव है हेट स्पीच, तो डू यू फाइंड कि यहाँ पे डोनर्स हैं, फ़ंड करने वाले लोग हैं जो इन इशूज़ में दिलचस्पी रखते हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये सीरीज़ जो है यूट्यूब पे चलेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ गुंजाइश नहीं है टेलीविज़न पे इन तरह के मौज़ूआत पर डॉक्यूमेंट्रीज़ चलाने की. दूसरी बात, बल्कि किसी भी तरह के मौज़ूआत पे डॉक्यूमेंट्री नहीं चलेगा, ड्रामा चलेगा. दूसरी बात ये होगी कि इस सीरीज़ को 2 साल तक हमारी टीम ने काम किया है. 5 एपिसोड्स हैं, पूरे मुल्क में गए थे, 100 से ज़ायद लोगों को इंटरव्यू हो चुका है, 12 से 15 लोकेशंस हम जा चुके हैं, और एक डेडिकेटेड टीम रिसर्चर्स से लेके प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर्स से लेके उन्होंने काम किया है. कोई 25 लोगों ने इस सीरीज़ पे काम किया है. ये एक बहुत लार्ज अंडरटेकिंग है. हम तो समझते हैं ये एक प्रूफ है पाकिस्तान के लिए कि अगर ये एपिसोड्स देखेंगे तो उनको पता चलेगा, जैसे बत्ती ऑन हो जाएगी कि जो चीज़ वो देखते हैं या सुनते हैं उसके पहलू और रुख बहुत अलग अलग हैं. तो ये आपका अपना इनिशिएटिव है? ये हमारा अपना इनिशिएटिव है, ये एक एसओसी फिल्म्स का इनिशिएटिव है. हम हर साल या हर 2 साल बाद एक मौजू उठाते हैं जो हम समझते हैं इस मुल्क के को बहुत संजीदगी से देखना चाहिए. नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू एक बहुत संजीदा टॉपिक है जिसके ऊपर हम सबको फोकस करना चाहिए. 2 साल पहले हमने क्लाइमेट चेंज पे किया था जब फ्लड्स आ रहे थे, तो हर 2 साल बाद हम कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टिगेटिव पीस उठाते हैं जिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ये मैं कहूँगी MSR है, मुल्क की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा, ये जो चैनल है इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि कौन से चैनल पे यूट्यूब का किसी को देखना है तो वो देख ले. यूट्यूब पे एसओसी फिल्म्स का एक चैनल है, आप youtube.com पे जाकर एसओसी फिल्म्स SOC_films लिखेंगे तो आ जाएगा. एंड इसके ऊपर हमारा सारा काम है, क्लाइमेट चेंज से लेके हेट स्पीच से लेके हर काम जो हम करते हैं पाकिस्तान के मौजू के ऊपर वो सब है. और ये 5 फिल्में कल, आज और अगले 3 दिन में लॉन्च होंगी. एंड आई थिंक ये पूरी फैमिली को देखनी चाहिए, बिकॉज इन सब के अंदर हम सब के लिए कुछ ना कुछ है. तो जितने लोग देखेंगे, ज़ाहिर है कि आइडिया ये है कि इस पे डिस्कशन हो, हम रिफ्लेक्ट करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हम हेट स्पीच को, नेगेटिविटी को, झूठ को, फेक न्यूज़ को किस तरह से हम खुद काउंटर कर सकते हैं.